السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ جی، یہ وہی چہرے ہیں جو مدینہ جامع مسجد کی کمیٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک مشہور عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب کے نام پر فتویٰ منگایا ہے کہ ان کی امامت جائز نہیں، اور فتوے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسی لیے ان کی امامت جائز نہیں کیونکہ یہ ویڈیو اور فوٹوگرافی میں ملوث ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کمیٹی والوں کی کچھ کرتوتیں بتاؤں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ یوٹیوب چینل جو آج سے تقریباً 4 سے 5 سال قبل بنایا گیا تھا، جسے خود مدینہ جامع مسجد کی کمیٹی والوں نے بنایا تھا جب انہوں نے مفتی صاحب کو یہاں پر اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ چینل میں شروعات میں تو صرف آڈیو اپلوڈ کیے جاتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد اس میں ویڈیوگرافی آنے لگی، مفتی صاحب قبلہ کے بیانات آنے لگے جو خود مدینہ مسجد کی کمیٹی والوں نے شروعات کی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے لاکھوں کا کیمرہ منگایا اور اس کے بعد خود بیک گراؤنڈ لگوایا مسجد میں تاکہ یہ صحیح سے ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے اپلوڈ کر سکے۔ اب آپ دیکھیے کیسے مدینہ جامع مسجد کے صدر خود ہی اس وال پیپر کو ایڈجسٹ کرتے تھے ہر بیان کے پہلے۔ اب ایک ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ٹیبل وغیرہ سیٹ کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے دیکھا کس طرح یہ صدر خود ہی مسجد میں کیمرہ لاتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہے، خود ہی بیک گراؤنڈ اور ٹیبل ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک خود ہی کچھ مہینوں بعد مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف فوٹو اور ویڈیو کے متعلق فتویٰ لے کر کے آتا ہے۔ یہ اور کچھ نہیں، بس اس کی ذاتی دشمنی ہے مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اسی طرح اس نے مسجد میں جو ذکر کی محفل ہوتی تھی اسے بھی بدنام کیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے آنے کے بعد 4 سال سے مدینہ جامع مسجد میں ہر ہفتے ایک ذکر اللہ کی محفل قائم کی جاتی تھی جس میں سینکڑوں نوجوان شریک ہوتے تھے اور ذکر میں ملوث رہتے تھے، لیکن اس شیطان نے اس ذکر کی محفل کو بھی بدنام کیا، اس پاکیزہ محفل کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ مفتی صاحب قبلہ لوگوں کو اپنی جانب سجدہ کرواتے ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ انہوں نے ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے جگہ کی تنگی کے حساب سے لوگ جس طرح سجدہ کرتے تھے، جہاں جگہ ملتی وہ وہیں سجدہ کر دیتے تھے، اس کو انہوں نے اس طرح دکھایا کہ مفتی صاحب قبلہ خود کو سجدہ کراتے تھے، جبکہ مفتی صاحب ہر ذکر میں یہ تنبیہ کرتے تھے کہ جسے سجدہ میسر ہو قبلے کی رخ جانب ہو کر کے سجدہ کرے، ورنہ بیٹھ کر ہی دعا کرے۔ کہ اس صدر کا لیگل ٹرم مدینہ جامع مسجد میں سپٹمبر 2019 کو ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے الیکشن نہ کرواتے ہوئے اپنے ٹرم کو ناجائز طریقے سے کنٹینیو کیا۔ اس کے بعد کووڈ سچویشن میں لاک ڈاؤن لگ گیا اور مسجدیں بند ہو گئی، لیکن کیونکہ اس نے کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے مدینہ جامع مسجد کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں دیا تھا، اسی لیے نومبر 2020 میں عوام پاک سائٹ کی عوام نے اس کو ایک لیٹر پیش کیا جس میں الیکشن کی ڈیٹ فوری طور پر ڈکلیئر کرنے کی مانگ کی گئی تھی، اور کئی پوائنٹس رکھے گئے تھے جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دارالعلوم کا اور مسجد کی ساری انکم کا حساب کتاب دیا جائے، اور اس لیٹر کا جواب آج تک اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اور لوگ جب انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کرنے آتے ہیں تو ان کا ریئیکشن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، یہ کچھ اس طرح کی گنڈا گردی کر کے لوگوں کو شانت کرواتے ہیں۔ پچھلے بار آپ نے پکڑے تھے بھائی، ان کو بھی اچھا نہیں لگا، پچھلے بار یہی تو پکڑے تھے مائک۔
کیا آپ دیکھے ہیں اس میں کس طرح سوال کرنے والے لوگوں کو کمیٹی کی جانب سے ڈرایا جا رہا ہے اور چپ بٹھایا جا رہا ہے؟ کیا اس طرح کی غنڈہ گردی مسجد میں کرنا مناسب ہے؟ ٹوپی پہن کیا وہ نہیں ہے، ٹوپی پہن کیا ٹوپی وہ نہیں ہے، اس کو باہر بھیجو۔ اور میں آپ کو اس کے بعد کی کہانی بتاتا ہوں جائے۔ اور اس کے بعد اس نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے کئی بار مفتی صاحب کو مدینہ جامع مسجد سے نکالنے کی کوششیں کی، کئی سازشیں کی، جس میں وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتویٰ طلب کیا جس میں مفتی صاحب کے خلاف کئی بے بنیاد الزامات تھے، اور اس کی بنا پر اس نے مفتی صاحب قبلہ کو ٹرمینیشن لیٹر دیا اور امامت سے معزول کیا۔ مفتی صاحب نے ویڈیو میں دیکھا، اس نے ٹرمینیشن لیٹر واپس لیا اور الیکشن کرانے کی بات کی گئی، جس کے بعد وقف بورڈ کی جانب سے مسجد کے پیپر ورک کے سلسلے میں ایک ایڈوکیٹ کو اپوائنٹ کیا گیا جن کا نام ایس کے ملا تھا۔ یہ ایڈوکیٹ کئی مرتبہ مسجد میں آئے، لیکن مسجد کی کمیٹی والے انہیں اگنور کر کے کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات ہی نہیں کرتے، اور اس کے بعد ان کے بہانوں سے تنگ آ کر ایڈوکیٹ ایس کے ملا نے مسجد میں ایک لیٹر لگایا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسجد کی کمیٹی وقف بورڈ کے ایڈوکیٹ سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے۔ ایس کے ملا صاحب اس مسجد میں لیٹر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ابھی اگر ہے تو سینئر ابھی جانا ماسک پہن لو، ماسک دوسرے دن ہم مسجد میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس لیٹر کو مسجد کی کمیٹی کی جانب سے نکال کر پھاڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سب سلسلہ چلتے چلتے سیکنڈ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے قبل ہی ایک ملعون شخص جس کا نام سوامی نرسنگ آنند ہے، اس نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی، اور اس کا جواب دینے کے لیے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر مفتی صاحب کو ویڈیو میں پھر سے آنا پڑتا ہے، اور مفتی صاحب قبلہ مسلسل اس ملعون کو جواب دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساری قوم مفتی صاحب قبلہ کا سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی یہ شیطان کمیٹی کس کام میں ملوث تھی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد کی کمیٹی مسجد کے لیٹر پیڈ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مفتی صاحب کے نام پر یہ کمپلینٹ فائل کرتی ہے کہ مفتی صاحب نرسنگ آنند کے مسئلے میں بول کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بگاڑ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، ایک شخص جو حضور کی ناموس کے خاطر آواز اٹھاتا ہے اور پوری قوم اس کا سپورٹ کر رہی ہے، ایسے وقت میں بھی یہ شیطان کمیٹی اس کام میں ملوث ہے کہ کسی طرح وہ مفتی صاحب کو ڈیفیم کر سکے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شیطان کمیٹی اپنے مسجد کا لیٹر ہیڈ کا استعمال کر کے مفتی صاحب کے خلاف کمپلینٹ رجسٹر کرتی ہے، جس میں انہوں نے یہ کمپلینٹ ایڈیشنل کمشنر، ڈیپیوٹی کمشنر، اے سی پی اور سینئر پولیس آفیسر کو بھی کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ڈیٹ 9 اپریل 2021 کی ہے۔ یہ وہی وقت تھا جس وقت مفتی صاحب ایک گستاخ رسول کے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے انہوں نے کئی ایف آئی آرز اور کیسز کا ذکر کیا ہے۔ یہ سبھی کیس مفتی صاحب کے ہیں، جس میں یہ کیس اس وقت کیے گئے تھے جب مفتی صاحب ایک گستاخ رسول جس نے کئی سال پہلے ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے خلاف مفتی صاحب نے حبلی میں آواز اٹھائی تھی۔ اس وقت مفتی صاحب پر یہ کیس کیے گئے تھے، اور انہوں نے ان کیسوں کا بھی استعمال کیا تاکہ یہ اپنا ذاتی مقصد پورا کر سکے۔ مسجد کے صدر کی سگنیچر ہے، اور اس نے کمیٹی کا سٹیمپ کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس لیٹر میں اور کئی پوائنٹس ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے
کہ کوئی مسلمان ایک عالم دین پر اس طرح بھی الزامات لگا سکتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، اب بھی مہاراشٹر میں آفیشلی مسجدیں نہیں کھلی ہے، اب بھی مسجدوں پر تالا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر اس شخص نے پھر سے ایک فتوے کو آڑ بنا کر کے، فتوے کا استعمال کر کے، فوٹو اور ویڈیو کے مسئلے کا استعمال کر کے مفتی صاحب کو ٹرمینیشن لیٹر بھیجا ہے، جو اس نے مسجد کے گیٹ پر بھی لگوایا ہے اور مفتی صاحب کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس ملعون شخص نے استفتاء میں یہ ذکر کیا ہے کہ مفتی صاحب نے نرسنگ آنند کے مسئلے پر مسلسل ویڈیوز بنائے۔ دیکھیے اس کی بے شرمی کی حد کیا ہے۔ یہ ایک شخص جو تحفظ ناموس رسالت کے خاطر آواز اٹھایا ہے، ہماری قوم سے ایک آواز اٹھی ہے، اس کے بھی خلاف یہ استفتاء میں یہ لکھتا ہے کہ نرسنگ آنند کے مسئلے میں مفتی صاحب نے مسلسل ویڈیوز بنائی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے مسجد کے لیٹر ہیڈ کا ایک عالم دین کے خلاف استعمال کیا، لیکن یہ شخص نرسنگ آنند جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہا تھا، اس کے خلاف اس نے مسجد کا لیٹر پیڈ ایک بھی بار استعمال نہیں کیا، اس کے خلاف ان کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہیں کی گئی۔ کیا یہ مسجد کا لیٹر پیڈ خالی ایک عالم دین کی کمپلینٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ حرکتیں کر کے اس نے اس محلے میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مسلسل پولیس کو بندوبست میں لگا رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں پولیس مین موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ تک سچائی پہنچانا، حقیقت پہنچانا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ملعون خبیث شخص کے خلاف آواز اٹھائے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے شخص کو اتنی بڑی مسجد کی صدارت سے فوری طور پر نکالا جائے، کیونکہ ایسا شخص صدر تو کیا مسجد کا طہارت خانہ صاف کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔